نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ ابھی آپ نے سورۃ طلاق کی آیت 1 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ 65ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 99ویں سورہ ہے بترتیب نزول، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ آیت 1 ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت شمار کرتے رہو، اور اپنے اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، اگر کھلی برائی کر بیٹھیں تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے پیروں پر آپ کلاڑی مارتا ہے۔ اسے خبر نہیں، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ طلاق کی آیت 1 کا تفسیر۔ آیت 1 عزت و شرف کی وجہ سے براہ راست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر امت سے خطاب کر کے طلاق کا مسئلہ بتایا گیا۔ طلاق کے بعد رجعت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دے دی تھی۔ آپ اپنے میکے آ گئی تھیں، پھر یہ آیت اتری۔ آپ سے کہا گیا کہ رجوع فرما لیں، کیونکہ آپ کثرت سے روزے نماز کی پابند ہیں اور آپ کی جنتی بیوی ہیں۔ آخر آپ نے رجوع کر لیا۔ حالت حیض میں طلاق۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حالت حیض میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے ناراض ہو کر رجوع کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ انہیں حیض سے پاک ہونے تک روک لیں، پھر جب وہ دوسرے حیض سے نہا لیں تو چاہیں تو پاکی کی حالت میں ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، طہر میں طلاق دی جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس طہر میں طلاق دو جس میں صحبت نہ کی ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں، حیض کی حالت میں اور اس طہر میں جس میں بیوی سے ہم بستری کر لی طلاق نہ دو۔ پھر جب عورت کو حیض آ جائے اور نہا لے تو ایک طلاق دو۔ عدت کا حساب۔ پھر فرمایا، عدت کا حساب رکھو، یعنی اس کی حفاظت کرو اور اس کے آغاز و انجام کو یاد رکھو، تاکہ عدت کی مدت طویل نہ ہو کہ بیچاری عرصہ دراز تک نکاح نہ کر سکے، اور اللہ سے جو سب کا رب ہے ڈرتے رہو۔ طلاق رجعی میں عدت کے اندر نان نفقہ اور مکان شوہر کے ذمے ہے۔
فرمایا عدت کی مدت میں عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، کیونکہ اس مدت میں خرچے اور مکان شوہر کے ذمے ہے، اگر رجعی طلاق ہے، ورنہ نہیں۔ نہ تو اس مدت میں شوہر ہی کو نکالنے کا حکم ہے اور نہ عورت ہی کو نکل جانا جائز ہے، کیونکہ وہ حق زوجیت کی وجہ سے روک دی گئی ہے۔ فاحشہ مبینہ کی تفسیر۔ فاحشہ مبینہ نہ صرف زنا کو بلکہ شوہر کی نافرمانی، بد اخلاقی اور زبان درازی کو بھی شامل ہے۔ اگر شوہر ان حالات میں عورت کو گھر سے مدت عدت میں نکال دے تو اسے یہ حق حاصل ہے۔ مجرم اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں، حرمتیں اور شرعی احکام ہیں، پھر جو ان سے پھلانگ جائے، حرمتوں کے پردے چاک کر دے اور شرعی احکام سے جی چرائے، وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اگر کچھ بگاڑے گا تو اپنا ہی بگاڑے گا۔ شوہر کے گھر میں عدت کی مصلحت۔ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کا اس لیے حکم ہے کہ شاید شوہر نادم ہو کر رجوع کر لے تو اس صورت میں رجوع آسان ہوگا۔ نئی بات کیا ہے؟ نئی بات سے رجوع مراد ہے۔ طلاق بائنہ میں نان و نفقہ اور مکان شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ تیسری طلاق کی عدت گزارنے کے لیے شوہر کے ذمے گھر نہیں ہے۔ اسی طرح بیوہ کو عدت گزارنے کے لیے گھر دینا شوہر کے وارثوں پر واجب نہیں ہے، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس والی حدیث میں ہے کہ جب انہیں ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے یمن سے تیسری طلاق بھیجی اور ان کے لیے تھوڑے سے جو بھی بھیجے تو یہ ناراض ہوئیں۔ شوہر کے وکیل نے کہا کہ جو بطور سلوک کے دے دیے گئے ہیں، ورنہ اب ہمارے ذمے تمہارا خرچہ نہیں ہے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ بلکہ مسلم کی روایت میں ہے کہ شوہر کے ذمے گھر بھی نہیں۔ آپ نے انہیں ام شریک کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ ام شریک بڑی مہربان نواز ہیں، ان کے پاس صحابہ کثرت سے آتے جاتے ہیں، اس لیے تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو، وہ ہیں بھی نابینا، تم اپنے کپڑے بھی اتار سکتی ہو۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ طلاق کی آیت 1 کی، جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔